کیا جادو ہے؟ بندے اکٹھے ہوتے ہیں، بندے ٹوٹ جاتے ہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں، حکومتیں کسی اور کی بن جاتی ہیں، اور آپ اس میں ساری حمایت کر رہے ہوتے ہیں ساروں کی. یہی جمہوریت رہ جائے گی اب پاکستان میں کہ نمبر کسی اور کے پاس ہوگا، حکومت کوئی اور بنا رہا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جادو ہمارے پاس تو نہیں ہے، جادوگر اور بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ وہ تو ہمیں پتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو آج کل سب فائدہ آپ کو مل رہا ہے نا. نہیں وہ تو الحمدللہ اچھی بات ہے. بڑی مشکل اور بڑی مدتوں کے بعد فرسٹ ٹائم ہمیں کوئی محسوس ہو رہا ہے کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے. نہیں تو ہمیشہ ہمیں تو گرم ہوائیں لگتی رہی ہیں. کیسا محسوس ہو رہا ہے ویسے فرام پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ گرم ہوا کے جھونکے اور سڈنلی اب ہوائیں ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بھی آپ کا ہو سکتا ہے. الحمدللہ جی. میں وہ آتا ہوں اس کے اوپر. اس میں پیپلز پارٹی پہلے کافی کریڈٹ لیا. اب شرمندگی محسوس ہوتی ہے یا آپ کو فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ جناب ہم اس جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں پہلے باقی ساروں میں تنقید کیا کرتے؟ میں عرض کروں شرمندگی تب ہو جب وہی بات ہو جو آپ کے ذہن میں، لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھنڈے ہوا کے جھونکے. ٹھنڈے ہوا کے جھونکے یہ ہیں کہ اب وہ جس طرح جون جولائی میں آپ کو ٹھنڈے ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں تو اب میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ مجھے مطلب سمجھائیں. ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ کوئی چیزیں اے پولیٹیکل ہو گئی ہیں. پہلے یہی چیزیں تھیں جو کیسز جس طرح سے تھے یا جو ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا اداروں کا، یا بڑی مجھے احترام ہے عدالتوں کا یا اس سائڈ سے. جیسے ابھی آپ دیکھ لیں کس طرح کوئی لاڈلا بنا ہوا ہے. ہمیں تو کبھی اسی طرح کی ٹھنڈی ہوائیں کبھی نہیں آئیں. تو میرا صرف عرض کرنے کا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہے. ہم اب کیا، اب آپ نے بات کی جو کہ سندھ ہاؤس میں یہ کچھ ہو گیا، بڑا کچھ ہو گیا. سندھ ہاؤس میں کیا ہوا تھا؟ بندے اکٹھے کیے. کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ بندے اکٹھے کیے. بندے اکٹھے کیوں کیے تھے؟ بندے اکٹھے وہ کیے تھے جو پی ٹی آئی سے نالاں تھے. ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے اوپر جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو سندھ ہاؤس میں وہ آ کے انہوں نے میں نے آپ کی ٹھیک بات سے اتفاق کیا. میں عرض کر دوں اصل مسئلہ یہ تھا. اصل مسئلہ یہ دیکھیں لیٹس بی آنےسٹ. تحریک انصاف سب کو لگ رہا تھا انپاپولر ہو گئی. اگلے ٹکٹ دیکھ رہے تھے. اصول کیا کہتا ہے؟ اصول یہ کہتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے آئے. جی بالکل. اگر آپ نے پارٹی سے ایز اے ممبر دوسری طرف جانا ہے سیٹ سے ریزائن کریں، اپنی سیٹ چھوڑیں، الیکشن لڑیں. جی بالکل. جس جگہ جاتے ہیں جائیں. اگر آزاد جیتے پھر تو آپ کھلے آزاد ہیں، لیکن پارٹی ٹکٹ سے لڑیں گے تو جس پارٹی کے ٹکٹ سے لڑیں گے اس کے پاس جائیں گے. اصول تو یہی کہتا ہے نا. عرض سن لیں نا سر. میرے عرض یہ ہے کہ انہوں نے کیا ووٹ استعمال کیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر غیر آئینی طور پر تو نہیں ہٹائی گئی نا. پہلی حکومت ہے جو آئینی طور پر عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائی گئی. کس کے تھرو؟ جو اس کے الائز تھے. سر یہ ہم ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے سر. جو الائز تھے. اچھا جو الائز تھے. نہیں سر یہ حقیقت ہے. یہ میری سن تو لینا. یہ سب سے پہلے بلوچ وہ جو تھے ہمارے مینگل صاحب علیحدہ ہوئے. اس کے بعد سب کو بہت کہتا گیا. میری بہن میرے ساتھ بیٹھی ہیں. ان کی لیڈرشپ بھی کوئی خوش نہیں تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. جو بھی ان کے کوئی کوٹا ملا تھا ان کو وزراء کا وہ جو تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں. ہماری نیاز مندی ہے پیر سائیں پگاڑا والوں سے اور ان کا بڑا احترام ہے. تو یہ خوش نہیں تھے. اسی طرح ایم کیو ایم سے آپ پوچھ لیں. جو دیگر ان کے الائز تھے ان سے آپ پوچھ لیں. کوئی خوش نہیں تھا. ان کے کورم پورے نہیں ہوتے تھے. ٹیلی فون آتے تھے. آپ کو پتا ہے اب جب وہ چیزیں ان کی طرف سے بند ہو گئی. اس اسمبلی میں میڈم بیٹھی ہیں بی بی آپ کو بتائیں گی. بھوتانی صاحب کی تقریر میں نے خود سنی ہے. باپ پارٹی کی تقریر میں نے خود سنی ہے. شاید مینگل صاحب کی پارٹی کی تقریر میں نے سنی ہے. جو سارے خوش نہیں ہیں. یہ بات درست میں بتاتی ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ہی چلا کرتی ہے. نہیں سر ایسے نہیں ہے. دیکھیں پہلے جس طرح ان کو حکومت وہ بنی جو آر ٹی ایس کے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایلائز تو آپ کا حق ہے کہ آپ ایلائز کو توڑیں. اس پارٹی ممبران کو توڑنا ذرا پرابلم. اچھا سن تو لیں حضور سن تو لیں. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری چھری تلے آ گئے ذرا تھوڑا جا اجازت. سر میں حاضر ہوں سر. میری گردن بھی حاضر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کسی کا ووٹ استعمال ہوا نہیں ہوا نا سر. جو عدم اعتماد ہوا خان صاحب کے خلاف. پھر اس کے بعد وہ انتشار کی سیاست شروع ہو گئی. انہوں نے بڑی کوشش کی جو بھی سب کے علم میں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں. وہ بعد میں پھر جب ان کا بس پڑا تو انہوں نے پنجاب کے پی جو پچھتا بھی رہے ہیں. تو یہ اس جی بی میں بھی یہی ہوا ہے سر. جی بی میں دیکھیں ہر فارورڈ بلاک کو آپ کی حمایت حاصل. اچھا کس وجہ سے سن لیں. میں عرض کر دوں جو آزاد کشمیر میں بھی آپ نے اچھا عرض سن لیں سر. یہ وہ طرز سیاست ہے خان صاحب کی جس سے لوگ نالائیں ہیں. آج وہ خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے دوسروں کو جیل بھرو تحریک کی بات کرتے ہیں.
خود جیل میں جانے سے بچنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں. ان کے لوگ پیٹرول بم بھی مار دیا جب پولیس ان کو کوئی وارنٹ دینے آ رہی ہے, گرفتار کرنے آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کا یہ طرز سیاست سب نے دیکھا کہ ایک فرد واحد اپنی وجہ سے, میں حکومت میں نہیں ہوں یہ قومی اسمبلی تحلیل کر دو, میں جی حکومت میں نہیں ہوں اچھی بھلی پنجاب اسمبلی چل رہی ہے جی تحلیل کر دو, جی کے پی اچھی بھلی چل رہی ہے جی تحلیل کر دو, کیوں جی میں وزیر اعظم نہیں ہوں. سن لیں ایک اور بات, اب لوگ ان کی طرز سیاست کی وجہ سے ان سے نالاں ہو کر علیحدہ ہو رہے ہیں. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, کیا اس میں وہ جو الزام ابھی آپ نے بات کی کراچی کے میئر کی, تو اگر ان کے لوگوں نے ان سے لا تعلقی کی تو 9 مئی کا واقعہ ہم نے کراچی کے میئر کروانے کے لیے کیا تھا. وہ تو وہ سوچ ہے, وہ زہر ہے جو خان صاحب نے گھولا سب کے ذہنوں میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ, اس بار میں ذرا بھی آتا ہوں. پنجاب اسمبلی توڑنے سے پہلے ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا جس کو آپ طرز سیاست کہہ رہے ہیں. یو مے ناٹ اگری ود دس, ہو سکتا ہے میں بھی اتفاق نہ کروں, اختلاف کرنا تو ساروں کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. بالکل وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ایک ووٹ کا, ممبران پورے ہوئے اور انہیں ووٹ ڈالے. اگر وہ اس طرز سیاست سے اختلاف کرتے تھے تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ ووٹ ڈالنے ہی نہ آتے, نمبر پورے کی. میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ حقیقت. آپ اپنی اس رات کی ٹی وی چینل جتنے بھی ہیں اس کی ریکارڈنگ نکالیں, اس وقت کیا چل رہا تھا جی, وہ ایک موشن موو کر رہے ہیں اور کل کو واپس لے لیا جائے گا. یہ نیوز تھی, یہ بات سب کو پتا تھی. وہ کہا تھا کہ رات کو صرف یہ ایک اعتماد دلانا ہے خان صاحب کو.